ناظرین میں سرورت فلیم ہوں۔ دستور تو عموماً یہ ہے کہ اچھی اور بری دو خبریں ساتھ ساتھ ہوں تو پہلے اچھے سے شروع کرنا چاہیے۔ اچھی خبروں میں سب سے بڑی خبر جو یقینی طور پہ بہت خوشی کا لمحہ ہے تمام پاکستانیوں کے لیے، آئی ایم ایف کے جو ایگزیکٹو بورڈ نے باقاعدہ طور پہ پاکستان کے حوالے سے منظوری دے دی ہے پیکج کی، اور موجودہ جو گورنمنٹ ہے جو ختم ہونے جا رہی ہے 2 سے 4 ہفتوں کے اندر، اس کے لیے 1.1 ارب ڈالر جو ہے وہ منظوری ہوگی۔ اس کے بعد فارمولا یہ طے پایا کہ 1 ارب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے، اور نیکسٹ اس گورنمنٹ کے لیے ہوگا جو کہ الیکشن کے بعد مارز وجود میں آئے گی۔ یہ تو بہت بڑی اچھی خبر ہے۔ فائنلی پاکستان کے اندر سے بلومبرگ بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بحران کا خطرہ ٹل چکا ہے، ڈیفالٹ کا خطرہ جس کا ہمیں بہت زیادہ خطرہ تھا، فائنلی الحمدللہ ڈیفالٹ کا خطرہ بھی ختم ہو گیا۔ دوسری بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ چائنا جو ہمارا دیرینہ دوست ہے، اور چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کب خراب ہوئے تھے؟ 2021 میں 14 جولائی کا ہی مہینہ تھا، 14 تاریخ تھی، مگر سال 2021 تھا، جب دیامر بھاشا ڈیم کے اوپر جو چینی باشندے کام کر رہے تھے ان کے اوپر دہشت گردوں کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 9 سے 10 کے قریب چینی باشندے تھے جو کہ ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا بڑا سرد رویہ ہمیں چائنا کا دیکھنے میں ملا پاکستان کے حوالے سے۔ تو پھر پاکستان نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے ان تمام عناصروں کو، خاص طور پہ ان دہشت گردوں کو جو کہ اس کارروائی کے اندر ملوث تھے۔ تو آج ایک اور خوشی کی خبر یہ آ گئی ہے کہ چائنا کے حوالے سے جو ہمارا ایک رویہ نظر آ رہا تھا کہ چائنا کو اس بات کے اوپر ہمارے ساتھ غصہ بھی تھا، وہ رنجیدہ بھی تھا اور ہم شرمندہ بھی تھے، فائنلی جس دہشت گرد نے اس پورے کارروائی کو پلان کیا تھا وہ افغانستان کے اندر مارا گیا ہے، اور طارق اس کا نام تھا۔ طارق نام کا یہ دہشت گرد تھا جس کو عرف عام کے اندر اس کا نام، نک نیم جسے کہا جاتا ہے، پیار سے جو نام رکھا گیا تھا اس کا تھا بٹن خراب۔ یہ نام تھا اس دہشت گرد کا، اس کو مار دیا گیا افغانستان میں، اور فائنلی جو لوگ بھی انوالو تھے دیامر بھاشا ڈیم میں چائنی باشندوں کے اوپر حملے کے اندر، ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔ بہت بڑی خبر یہ ہے، اور چائنا کے ساتھ ہمارے معاملات آگے اور بڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کا بڑا انٹرسٹ تھا ان لوگوں کے لیے یہ کہ ریحام خان پاکستان میں آ گئی، یہ اچھی یا بری خبر نہیں ہے، ایک خبر ہے، مگر ریحام خان پاکستان آئی کیوں ہے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ جن لوگوں کو ریحام خان کا انتظار تھا کہ وہ پاکستان میں ہے ان کے لیے شاید یہ بہت اچھی خبر ہے، مگر اس خبر کے اندر چھپی ہوئی گھناؤنی سازش کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گی۔ دوسرا، آج جو اب افسوسناک یا کچھ دیگر اہم خبروں کی طرف بڑھیں تو آج بلوچستان کے اندر جو یوب گیریجن کے اوپر حملہ ہوا، اور حملہ کس نے کروایا ابھی تک اس کے بارے میں اطلاع سامنے نہیں آ رہی، مگر یہ حملہ بہت بڑا تھا۔ چوکی کے اندر گھس کے دہشت گردوں نے اٹیک کیا، اور جو ہمارے فرنٹ لائن پہ کھڑے سیکیورٹی اہلکار تھے انہوں نے اس حملے کو ناکام تو بنا دیا۔ ابھی تک جو تازہ اطلاعات ہیں جب تک میں اس ویلاگ کو آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر رہی ہوں، 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں، مگر 4 ہمارے فوجی جوان شہید ہو گئے ہیں، 5 فوجی جوان ہمارے زخمی ہیں، جس میں راہگیر بھی زخمی ہیں، تقریباً ایک 35 سال کی خاتون زخمی ہے جنہیں سر کے اندر گولی لگی ہے، ایک تقریباً 20-21 سال کا لڑکا ہے جس کے پاؤں میں گولی لگی ہے، 2 چھوٹے بچے ہیں جن میں سے ایک کا پاؤں بہت زیادہ شدید زخمی ہے، لیکن حالت ان کی جو ہے وہ سنبھل چکی ہے، جو اسپتال سے خبریں آ رہی۔ اب یہ حملہ کس نے کروایا؟ یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے، بلوچستان ہو، پھر ہم نے میران شاہ میں دیکھا وہاں پر بھی ایسے ہی حملہ ہوا، اور بھی پاکستان کے دیگر حصوں میں، اور خاص طور پہ بلوچستان کے اوپر ہمیشہ سے بھارت کی نظر رہی ہے، اور بھارت پاکستان کے اندر جب بھی ٹیررزم کو فروغ دیتا ہے، جب بھی دہشت گردانہ کارروائیوں کو بڑھاتا ہے تو وہ بلوچستان کا انتخاب کرتا ہے۔ اب جو یوب گیریزن کے اوپر حملہ ہوا اس کے پیچھے بھی صاف ہمیں تانے بانے نظر آتے ہیں بھارت کے، کہ بھارت کی طرف سے ٹرین کر کے لوگوں کو بھیجا گیا۔ اب چونکہ پاکستان کے اندر سے ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، تو یہ جو دہشت گرد دیامر بھاشا ڈیم پہ حملے میں ملوث تھا طارق، اس کو جو ہلاک کیا گیا ہے اس کی باقاعدہ ٹریننگ بھی را اور NDS سے ہوئی، انڈیا کے اندر ہوئی۔ تو یہ صاف تانے بانے ملتے ہیں جا کے وہاں پہ۔ بڑے کم لوگ ہیں جنہوں نے اسپوکس پرسن ہیں افغانستان کے طالبان کے، جنہوں نے ان کا انٹرویو بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا۔ ایک انگلش چینل ہے اس کے اوپر ایک انٹرویو چلا ان کا، فرینکلی اسپیکنگ کے نام سے ایک پروگرام ہوتا ہے، اس کے اندر ان کا انٹرویو چلا تو ان سے بات کی گئی کہ جی پاکستان کے اندر جو کالعدم TTP موجود ہے، افغانستان کے ساتھ ان کے بانے ہیں، تو ان پہ انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ وہ پاکستان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ ہم اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو ہمیں امید دلائی جا رہی تھی کہ افغانستان کے اندر جو طالبان موجود ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کے کچھ درمیان کا راستہ نکالیں گے پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، تو وہ ہمیں صاف اس کا نظر آ گیا کہ اب ہوا کیا ہے۔ اب ریحام خان کی سٹوری پہ آتے ہیں کہ ریحام خان پاکستان کے اندر اچانک سے
اپنے تیسرے شوہر کے ساتھ کیوں آ گئی ہیں. بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ سے, ایک خوبرو نوجوان کے ساتھ انہوں نے اپنی تیسری شادی کی ہے اور سننے میں بھی یہی آ رہا ہے کہ بڑی اچھی زندگی گزارے ہیں, الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. مگر پاکستان میں ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے وہ لڑکا کراچی سے تعلق رکھتا ہے, ان کا جو تیسرا شوہر ہے, مگر پاکستان وہ کیوں آئی؟ ایک ایسے وقت کے اندر جب ہر طرف سے گھیرا تنگ ہو رہا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف. اب مختلف کیس بنائے جا رہے ہیں اور 177 سے بات آگے گزر گئی ہے. کل مجھ تک خبر آئی کہ تقریباً 5 اور کیسز ہیں جو تحریک انصاف کے چیئرمین کے اوپر ڈال دیے گئے ہیں اور نامینی کر دیا گیا. وہ نامزد ہیں, ان تمام کیسز کے اندر FIRیں کٹ گئی ہیں. سیم یہ وہی پروسیجر ہے جو مشہور صحافی جسے شہید کر دیا گیا ارشد شریف, ایگزیکٹلی یہ وہی ہے. ان پہ اتنے کیسز تو نہیں تھے, مگر جس طرح ان کے اوپر پاکستان کے مختلف حصوں سے کیسز لگوائے گئے, ایسے ہی تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف بھی ہو رہا ہے. اب ہم نے دیکھا توشہ خانہ کا مسئلہ اٹھا, اس میں بڑی دلچسپ بات بھی ہے, باعث شرم بات بھی ہے. شرم سے میں کہوں گی کہ ہمیں چھپنے کی جگہ نہیں ملتی جو اس وقت سیاست پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. اب رہ کیا گیا, کہیں پہ اگر کوئی کوا کسی بجلی کے پول کے اوپر کھڑا کرنٹ لگ سے مر جائے گا تو کیا نام آئے گا, 9 مئی کو ایڈ کریں گے اس کے اندر اور تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف FIR کاٹ دیں گے. کسی کی بھینس چوری ہو جائے گی تو تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف پرچہ کاٹ دیا جائے گا, FIR کٹ جائے گی اور 9 مئی کو ساتھ میں اس کے ٹیگ کر دیا جائے گا. کہیں پہ کسی کو چھینک آ رہی ہے, کسی کو زکام ہو رہا ہے, کسی کو بخار ہو رہا ہے, کہیں پہ کوئی زلزلہ آ گیا, کہیں بارش نہیں ہو رہی, کہیں پہ ہوا ٹھنڈی نہیں چل رہی, کہیں پہ گرمی بہت پڑ رہی ہے, تو اس کو 9 مئی کے ساتھ لگا کے تحریک انصاف کے چیئرمین کے اوپر FIR کاٹ دی جائے گی. ابھی جو پاکستان کے اندر ہمیں ایک سیاسی کینوس نظر آ رہا ہے, اب ریحام خان کو لانچ کر دیا گیا. اب سمجھ آ گئی ہے کیسز سے کچھ نہیں نکلنے والا. یہ بندہ جب عدالت میں جاتا ہے 10 کیسز کے اندر اپنی عبوری ضمانت لے کر آ جاتا ہے, یہ پھر پکڑا جاتا ہے, پھر کسی FIR میں جاتا ہے تو عدالت کے سامنے پیش ہو جاتا ہے. عدالت ٹھوس ثبوتوں کی بنیاد پہ, شواہد کی بنیاد پہ, اس کی پیشگی کی بنیاد پہ اس کو پھر سے ریلیف دے دیتی ہے. بقول ان کے جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں جن کو ریلیف مل گیا, مگر عدالت ثبوتوں کے حوالے سے اور موجودہ وقت کے حوالے سے اپنا فیصلہ دے رہی ہے, تو وہ اب کہا جاتا ہے کہ جی ریلیف مل رہا ہے. اب لانچ کیا گیا ہے ریحام خان صاحبہ کو. آتے ہی سب سے پہلے, وہ بڑے کم لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی, جیسے ہی وہ پاکستان میں ان کا پلین لینڈ کیا تو لوگوں کا بڑا ہجوم تھا جو ایئرپورٹ کے اوپر تھا اور مشہور کیا گیا کہ ان کے فینز ان سے ملنے ہیں. کیوں, یہ ان کے کون سے فینز ہیں؟ ہم کہیں باہر جاتے ہیں, کوئی بھی بڑی شخصیت باہر جاتی ہے, پاکستان کے کوئی فیوریٹ کرکٹرز باہر جاتے ہیں, کوئی بڑی شخصیت آتی ہے, کوئی پولیٹیکل پرسنز ایئرپورٹس پہ آتے ہیں, 2-4 بندے ہوتے ہیں ان کو جن کو کوئی پسند کر رہا ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ سیلفی لے لیتا ہے. یہاں پہ بچے تھے, جوان عورتیں تھیں, جوان لڑکے تھے اور باقاعدہ طور پہ سیلفیز لی گئی اور اس کو پورٹرے کیا گیا, پوسٹرز بنائے گئے کہ ریحام خان پاکستان آ گئی ہیں. ریحام خان پاکستان اس لیے آئی کیونکہ ان کا تیسرا شوہر کراچی سے تعلق رکھتا ہے. ان کے شوہر کو بھی پھولوں کے ہار پہنائے گئے. کون سی بڑی سیلیبریٹی آ گئی ہے. پھر اس میں ایک اور بات, آتے ہی سب سے پہلے مختلف تقاریب تھی جن کے اندر انہیں ایز اے چیف گیسٹ کے طور پہ بلا دیا گیا. کہیں پہ کوئی کتاب کی رونمائی ہے, کہیں پہ کوئی سیاسی انٹرویو ہے, دھڑا دھڑ کہیں پہ انٹرویو ان کے لیے جا رہے ہیں اور کہیں پہ ان کے پوسٹرز اور کہیں پہ فوٹو سیشنز ہو رہا ہے. جی ریحام خان آ گئی ہیں. اور ریحام خان کون سا قلعہ فتح کر کے آئی ہیں؟ آپ ریحام خان کو اس لیے ایک سیلیبریٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے کسی وقت میں تحریک انصاف کے چیئرمین کی بیوی رہ چکی ہیں, ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں رہ چکی ہیں, اسی وجہ سے لوگ انہیں ایک سیلیبریٹی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. اب ان کی پہچان کیا ہے؟ آتے ہی وہ کسی بھی جگہ پر جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے وہاں پہ تذکرہ ہوتا ہے ان کے سابقہ شوہر کا جو اس وقت زیر عتاب ہے مختلف کیسز کے اندر, اور پھر وہ اسے حوالہ دیتی ہیں اپنی کتاب کا. ایک ایسی کتاب جس کے بارے میں یہ ہے کہ شاید تحریک انصاف کے چیئرمین کے بارے میں بہت بڑی بڑی خبریں لکھی ہیں, شاید اس میں آدھا سچ ہو مگر آدھا جھوٹ بھی ہوتا ہے. یہ میں آپ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ باتوں کو, چیزوں کو کس طرح سے ایگزیجریٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے. مطلب حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے تیسرے شوہر کے ساتھ پاکستان میں آئی ہیں مگر آج بھی آپ کو یہی تکلیف ہے, یہی مسئلہ ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا. وہ آج کل کو خبر چل رہی کہ جی 10 لاکھ روپے کا انہوں نے بیگ کوئی ان سے مانگا تھا, انہوں نے انکار کر دیا. مطلب یہ کیا ہے؟ آپ ان کے ساتھ کسی رشتے کے اندر نہیں ہیں, مگر ان کو لانچ کرنے کا, پاکستان لانے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو رہی صحیح ساکھ وہ آدمی بچانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو بھی داغدار کیا جائے. وہ ایک ایسی کتاب ہے جو مجھ سمیت بہت سارے کروڑوں پاکستانیوں نے نہیں پڑھی, مگر اس کتاب کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے اس کے اندر شاید سارا کچھ سچ ہے.
इतना कुछ सच था तो अपने बारे में भी कुछ सच लिखा होता। गलतियां सभी से होती हैं, खता का पुतला सभी है, हर एक आदमी होता है, किसी में अच्छी चीजें होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं, और कोई सारा बुरा नहीं होता, किसी में अच्छी चीजें भी होती हैं। मतलब आपको अपनी सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। आज भी आप अपने माजी को याद कर रही हैं और उस माजी को लेके जिसे आप समझती कि बड़ा दागदार था, आप आज उसी माजी से दोबारा से शोहरत हासिल करती फिर रही हैं। कमाल की बात है। अब पाकिस्तान के अंदर टैक्टिक्स ये हैं जिनको इस्तेमाल करके अब रईस इसाक भी उसे एक आदमी की तबाह बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। रेहाम खान को पाकिस्तान में लॉन्च करने का, ये लेकर आने का वाहिद मकसद ये था। अब सेकेंडली बात ये है कि अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, और बहुत अच्छी खबर यह है कि हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया जी 14 अगस्त तक हमारी आईनी मुद्दत है गवर्नमेंट की, उसके बाद हम घर चले जाएंगे, केयर टेकर सेटअप आ जाएगा। मगर एक बारीक बात जिसके ऊपर किसी ने जोर नहीं दिया, ना किसी ने सोचा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अक्टूबर में हो, नवंबर में हो या जब भी हो, ये इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। ये वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसने पंजाब के अंदर बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह तौर पे अहकामात थे कि 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन नहीं होने दिए। पहले इन्होंने कहा कि हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, फिर इन्होंने कहा हमारे पास फंड्स नहीं है, फिर कहा हमारे पास वसाइल नहीं है, और फिर आ जाके इन्होंने कोर्ट के अंदर ये एप्लीकेशन फाइल कर दी, ये पटिशन दायर कर दी कि आपका राइट ही नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये ऑर्डर्स जारी करने का कि वो इलेक्शन करवाए। मतलब आप इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, मुद्दा अपना सीधा होना चाहिए, अपनी हमारी बात सीधी रहनी चाहिए। आज भी उसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इन्हें सारे बड़े लोग मुझे ये बात कर रहे हैं कि आप ये बात करते इलेक्शन नहीं हो गए, मगर वो तो वहां तो फहरिस्तें लग रही हैं जमातों की और बाकायदा वहां पे सूरत हाल ऐसी सरगर्मियां हो रही हैं कि इलेक्शन होंगे। यही सरगर्मियां थी 14 मई को जो इंतखाब पंजाब में होना था, यही सरगर्मियां थी। लोग नहीं भी गए थे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सियासी शख्सियात को बाकायदा इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए थे। आज भी वही सूरत हाल है। अगर इलेक्शन का इतना पक्का यकीन है तो बताएं ना कि अक्टूबर में इलेक्शन होने या नवंबर में इलेक्शन होने हैं। हुकूमत खुद कंफ्यूज है। हुकूमत इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि उन्हें मियां नवाज शरीफ साहब के लिए रायत चाहिए, और वो रायत उन्हें कब मिलेगी? बकौल उनके जब नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान में आ जाएंगे, ओहदा संभाल लेंगे, फिर वन बाय वन ग्रेजुअली एक के बाद दूसरे केस में जब तक नरमी नहीं होगी मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी खबर यह है कि जब तक तहरीक इंसाफ का चेयरमैन नाअहल नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे। आज सिर्फ एक उस्मान बुज़दार नहीं है, आजम खान, उस्मान बुज़दार, इसके अलावा 2-3 और बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो आपके सामने चंद दिनों में आएंगे। किसी एक वादा मुआफ गवाह के साथ ये बंदा अपने घर को नहीं जाएगा। 3 से 4 लोगों को इस काम के लिए तैयार किया जा रहा है और बाकायदा एक पूरा सर्कल तैयार हो रहा है, और मुमकिन है कि इसमें रेहाम खान अपना सबसे बड़ा और अहम रोल प्ले करने जा रही हूं। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए।